نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ آج ہم عشرۂ ذکر و اہل البیت کی تیسری نشست میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان مسائل کو، ان مجالس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کی مجلس میں اور آج کی اس نشست میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت ہے. آپ کی شخصیت سازی کیسے ہوتی ہے؟ ایک ایک وصف اگر اس شخصیت کا بیان کیا جائے اور ہر وصف کو الگ الگ ذہن نشین کرتا جائے انسان، تو اس سے پوری شخصیت کا اوپر سے نیچے تک ڈھانچہ بنتا ہے، جس سے انسان کسی بھی شخصیت کے بارے میں صحیح تصور اور اس کی جو مقام و مرتبہ ہے اس کا درست اندازہ کر سکتا. تو آج ہم کوشش یہ کریں گے کہ حضرت مولا علی کی جو شخصیت ہے اس کی مختلف گوشے آپ کے سامنے رکھ کے پورا علی ابن ابی طالب آپ کے سامنے تعمیر کیا جائے، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ وہ کتنی بڑی ہستی تھی اور ان کا وہ اتنا عظیم الشان مقام اور مرتبہ وہ کیا تھا. جتنے پہلو میں بیان کروں گا، ہر گوشے کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے، پھر دوسرے کو شامل کرنا ہے، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو، اور اختتام تک ہم ایک پورا تصور قائم کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. اور یہ جو گفتگو ہے اس کا آپ دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں، یہ درس ہوگا. یہ حضور شیخ الاسلام کی کتاب ہے کنز المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب. کوشش تو یہ ہے کہ اس کے جتنے ضروری پہلو ہیں ان پر بات ہو جائے، لیکن ہمارے پاس چونکہ وقت کی ایک خاص دورانیہ ہے تو کوشش کریں گے اس میں جس حد تک ہم کر سکیں. آپ لوگوں نے بڑی توجہ سے، یعنی میری یہ کوشش ہوگی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت کو کسی جذباتی پیرائے میں بیان کرنے کی بجائے ایک معقول اور شعوری پیرائے میں بیان کریں اور ان کی جو واقعی حیثیت ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھی جائے، جو ان کی واقعی حقیقت ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھی جائے، جو ان کا واقعی منصب ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا جائے. دوسری چیز پھر اس ضمن میں یہ آتی ہے کہ کسی بھی شخصیت کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے اہل علم اس بات کو درست نہیں سمجھتے کہ زیادہ بات خود کوئی اپنے بارے میں کرے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت کے بارے میں بھی ہم جو تصور قائم کریں گے وہ 90% سے زائد ان چیزوں پر اور ان فرمودات پر مبنی ہوگا جو احادیث ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد ہوئی، اور 10% کے قریب وہ ہوگا جو دیگر اصحاب کی زبان سے ادا ہوئے. اس میں خود حضرت علی کے بارے میں شاید 1 یا 2 روایات ہیں جو خود انہوں نے اپنے بارے میں فرمائی، اس کی بھی تائید دوسرے صحابی سے پھر آ جاتی ہے. تو آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے حضرت علی کی شخصیت کو اب آپ بالکل بچپن سے اور وہ سارے معاملات نہیں لے سکتے، وقت کم ہے، ہم بالکل آغاز اسلام سے لیتے ہیں. ترمذی کی حدیث شریف ہے، حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 3735. ایک انصاری صحابی حضرت ابو حمزہ بیان کرتے ہیں
رجل من انصار قال سمعت زید بن ارقم یقول اول من اسلم علی. حضرت زید بن ارقم سے انہوں نے کہا میں نے سنا ہے، ایک انصاری صحابی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سینئر ترین صحابی حضرت زید بن ارقم سے کیا سنا ہے کہ پہلا شخص جس نے، یا اس کا درست ترجمہ کروں تو پہلا مرد جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور زمین پر پہلا فرد جس نے اسلام قبول کیا اس کا نام علی بن ابی طالب ہے. پہلا فرد. پھر یہی اسی مضمون کی حدیث حضرت انس بن مالک سے بھی مروی، اور یہ حدیث بھی امام ترمذی نے بیان کی اور امام حاکم نے المستدرک میں بیان کرتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بعث النبی یوم الاثنین وصلی علی یوم الثلاثاء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سوموار کے دن ہوئی اور منگل کے دن علی ابن ابی طالب نے حضور کی معیت میں اور اقتداء میں نماز پڑھی. سوموار کو حضور نے اعلان نبوت کیا اور منگل کو حضور نے جو نماز پڑھی ان کے پیچھے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم موجود تھے. اس کو پھر اور بہت سارے صحابہ کرام نے اس مضمون کی حدیث کو روایت کیا، لیکن اس میں جو بڑی مشہور ترین حدیث ہے میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ امام احمد ابن حنبل کی. اسماعیل بن ایاس بن عفیف کندی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنے والد سے، وہ اپنے والد سے کہ میرے جو والد تھے وہ ایک تاجر تھے اور میں حج کی غرض سے ان دنوں میں مکہ آیا ہوا تھا. تو جب مکہ آیا تو عباس بن عبد المطلب سے ملنے گیا اور ہم مینا کے میدان میں موجود تھے. اچانک ایک آدمی اپنے خیمے سے، وہ کہتے ہیں، نمودار ہوا اور اس نے سورج کی طرف دیکھا کہ سورج کہاں تک پہنچا ہے. بس جب سورج ڈھلنے لگا تو وہ کھڑا ہوا اور خاص طریقے سے عبادت یعنی نماز پڑھنے لگا. راوی کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد اسی خیمے سے ایک عورت نکلی اور وہ اس شخص کے پیچھے آ کے اسی طریقے سے نماز پڑھنے لگ گئی جس طریقے سے وہ شخص پڑھ رہا تھا. پھر راوی کہتے ہیں کہ چند لمحوں کے بعد ایک بچہ نکلا اس خیمے سے اور وہ اس کے پیچھے اور اس عورت کے درمیان آ کے اسی طریقے سے نماز پڑھنے لگ گیا جس طریقے سے وہ شخص نماز پڑھ رہی تھی. تو وہ کہتے ہیں میں نے عباس بن عبد المطلب سے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ عورت کون ہے اور یہ بچہ کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ علی، یہ ہمارے بھائی عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. وہ کہتے ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ نبی ہیں اور اب تک دنیا جہان میں ان پر ایک ان کی زوجہ ایمان لا چکی ہیں اور ایک ان کے چچا کا بیٹا علی ایمان لا چکا ہے اور یہ دونوں ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. یہاں حدیث کے لفظ بڑے اہم ہیں. حدیث پاک میں انہو نبی وَلَمْ يَتْبَعُهُ عَلَىٰ اِمْرِهِ إِلَّا امْرَأَتُهُ وَإِبْنُ عَمِّهِ، اس وقت تک ان کی اتباع صرف ان کی عورت یعنی بیوی نے کی ہے اور ان کے چچا کے بیٹے علی ابن ابی طالب نے کی ہے. ابھی تک کوئی تیسرا ان کی اتباع کرنے والا زمین پر موجود نہیں ہے. عفیف کہتے ہیں کہ یہ بات ہو گئی، وقت گزر گیا. بعد میں جب مجھے توفیق ہوئی اور میں نے اسلام قبول کیا تو میں یہ واقعہ یاد کر کے افسوس کیا کرتا تھا کہ کاش اس وقت میں میدان مینا میں بیٹھا عباس بن عبد المطلب سے جب باتیں کر رہا تھا، اگر مجھے اس وقت ہدایت ہوتی تو علی ابن ابی طالب کے بعد زمین پر میں دوسرا مرد ہوتا جو اسلام قبول کر چکا ہوتا. یہ حدیث کے اندر وہ کہتے ہیں کاش کہ مجھے اس وقت ہدایت نصیب ہوتی. اسی طرح حبہ اورانی بیان کرتے ہیں، حبۃ الارانی کہتے ہیں کہ حضرت علی کو فرماتے ہوئے سنا خود. اب یہ میں نے باقی صحابہ کی تعداد دی. اب وہ کہتے ہیں امام احمد نے اس کو مسند احمد میں بیان کیا 1191 نمبر حدیث. کہتے ہیں کہ حضرت علی نے یقول علی سمعت علی یقول انا اول رجل صلی مع رسول اللہ، میں پہلا مرد ہوں جس نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی.
اور پھر آگے اسی حدیث میں، ایک اور حدیث میں جب تھوڑی سی تفصیل گئی مسند احمد، اللہم، اب یہ کیا ہوا کہ یہ سارا معاملہ ہو چکا تھا، اب حضرت علی جو ہے اسی دوسری ایک حدیث میں اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں اپنی اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے، اور فرماتے ہیں کہ اللہم لا اعترف ان عبدا لکا من هذه الامت عبدک قبلی غیر نبی کا ثلاث مرہ۔ حضرت علی نے 3 دفعہ یہ کلمات کہے کہ باری تعالیٰ میں کسی شخص کو نہیں جانتا جس نے زمین پر تیری عبادت کی ہو مجھ سے پہلے سوائے تیرے نبی کے۔ اب یہ ریورسل آرڈر آ گیا، کتنی سخت اور کتنی حساس بات حضرت علی نے فرما دی، خود دعا فرما رہے تھے۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 772 ہے، امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں بھی بیان کی 9ویں جلد میں، امام طیالسی نے بھی بیان کی۔ حضرت علی دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کوئی دعا کر رہے تھے، میری دعا قبول فرما۔ اور پھر جس طرح وہ ہے نا صحیح بخاری میں اصحاب کہف کا واقعہ، کسی نے کہا باری تعالیٰ اگر تجھے میرا یہ عمل قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے، اگر یہ عمل قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو حضرت علی نے فرمایا باری تعالیٰ میں تیرا وہ بندہ ہوں جس نے زمین پر تیری اس وقت عبادت کی جس وقت تیرے نبی سے پہلے کوئی اور عبادت کرنے والا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مقبول فرمایا۔ اسی طرح حضرت حسن بن زید بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کی عمر 9 سال تھی جب ہم نے دیکھا کہ علی رسول اللہ کے پیچھے چلتا ہے اور رسول اللہ کے ساتھ عبادات کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 9 سال میں جب اسلام علی کا واضح ہو گیا، ہم نے اس سے پہلے بھی کبھی علی کو کسی بت کے پاس نہ پھٹکتے دیکھا، نہ طواف کرتے دیکھا، نہ جھکتے دیکھا۔ یعنی جو بچہ ہوتا ہے وہ فطرت سلیمہ پر ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، گناہ گار نہیں ہوتا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بچپن کی فطرت سلیمہ سے اسلام کی فطرت سلیمہ کی طرف منتقل ہو گئے، یعنی ایک دن کے لیے بھی فطرت غیر سلیمہ پر حضرت علی نہیں رہے۔ یہ آپ کی شخصیت کا پہلا تعارف تھا۔ اب ذہن میں رکھ لیجئے کہ وہ بندہ اور وہ شخصیت اور وہ ہستی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنہوں نے پہلی عبادت کی، پہلی نماز پڑھی، پہلی ابتدا کی۔ پھر دوسرا پہلو شخصیت کا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی۔ دوسری علی کی شخصیت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں میں جو سب سے محبوب اور سب سے مکرم تھی رسول اللہ کو، اور ان اللہ ان کا نکاح بھی حضرت علی سے کیا۔ اور یہ نکاح کیسے ہوا اس کی کیفیت یہاں بیان ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں سے بیان کیا اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ امرنی، امرنی صیغہ امر ہے، واضح بات ہے، یعنی اللہ نے مجھے حکم دیا کہ علی کی شادی فاطمہ سے کر دو، یعنی میں نے علی کا نکاح جو فاطمہ سے کیا ہے یہ اللہ کی وحی کی روشنی میں کیا، اللہ کی وحی کی روشنی میں کیا، آپ اندازہ کر لیں۔ پھر اس کے بعد ترمذی شریف میں ایک حدیث پاک جس میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی، ان اللہ اصطفیٰ بنی کنانہ، اللہ نے جب دنیا بنائی تو اس میں سے اچھے لوگ 2 طبقے بنا دیے اور ان میں سے بنی کنانہ کو چن لیا۔ بنی کنانہ میں پھر اسماعیل، بنی اسماعیل کو چن لیا، بنی اسماعیل میں پھر قریش کو چن لیا، قریش میں پھر بنو ہاشم کو چن لیا، اور بنو ہاشم میں پھر مجھ کو چن لیا۔ یہ ترمذی کی حدیث۔ اب یہاں پہ اس حدیث کو جوڑیں جو اگلی حدیث پاک ہے جس کو بیان کیا ہے امام طبرانی نے، امام ابن سعد نے طبقات الکبریٰ کے اندر، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، یہ پوری تسلسل کے ساتھ ذہن میں رکھیں کہ حضرت علی کا حضرت فاطمہ سے نکاح ہو رہا تھا، اور فرمایا ان زوجتک خیر اہلی، اے فاطمہ اللہ نے جب طبقات بنائے تو ہمیں اچھے طبقے میں رکھا، پھر نسلیں بنائی تو اچھی نسلوں میں رکھا، پھر قبیلے بنائے تو اچھے قبیلے میں رکھا، پھر خاندان بنائے تو اچھے خاندان میں رکھا۔ اب خاندان کے اندر حضور فرما رہے ہیں کہ اے فاطمہ میں اپنے خاندان کے سب سے بہترین فرد کے ساتھ تیرا نکاح کر رہا ہوں، میں اپنے خاندان کے سب سے بہترین فرد کے ساتھ تیرا نکاح کر رہا ہوں۔ آپ اندازہ کیجیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صحیح حدیث کی روشنی میں بنو ہاشم کی فضیلت مسلمہ ہے، اور بنو ہاشم میں رسول اللہ کا نبی ہونا مسلمہ ہے۔ پھر حضور کے بعد بنو ہاشم میں حضرت علی کی فضیلت سب سے اونچی اور مسلمہ ہے، جو حضرت فاطمہ کے نکاح کی حدیث سے ثابت ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا پہلو، ہم نے چونکہ آگے چلنا ہے تو میں کچھ چیزوں کو گزرتا جاؤں گا۔ تیسرا پہلو جو بیان ہوا وہ سن لیجئے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سمعت ابا طفیل یحدث عن ابی سریحہ او زید بن ارقم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ یہ حدیث حسن اور حدیث صحیح ہے، امام ترمذی کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بیان فرماتے ہیں، سمیت رسول اللہ، مولا علی کے 3 احساس بیان کرتے ہیں ایک ہی روایت میں، صحیح مسلم میں، ابن ماجہ میں، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من کنت مولاہ فعلی المولا، وسمیتہ یقول انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، وسمعت یقول لأوتین الرایۃ اليوم رجلا یحب اللہ ورسولہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں، حضرت سعد بن ابی وقاص سے کسی نے کہا کہ تم علی کو برا کیوں نہیں کہتے؟ انہوں نے کہا کہ میں علی کو برا بھلا کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں نے علی کے بارے میں رسول اللہ کی زبان سے وہ 3 باتیں سنی ہیں، اگر ان تینوں میں سے ایک بھی میرے لیے ہوتی تو دنیا اور ما فیہا سے میں اپنے آپ کو بہتر سمجھتا۔ پھر وہ بتا رہے ہیں وہ 3 باتیں کیا ہیں۔ کہتی ہیں پہلی بات یہ کہ غدیر خم کے موقع پر جب حضور واپس آ رہے تھے حج فرما کے، تو غدیر خم کے موقع پر ممبر لگوایا، اور اس ممبر پر کھڑے ہو کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کیا کیا؟ قسمیں لی، 3 قسمیں لی غدیر خم پر۔ حضور نے فرمایا قال الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین من نفسہ، کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا یا رسول اللہ رکھتے ہیں۔ قال، پھر دوسری کا لستم تعلمون انی اولا بکل مؤمن من نفسہ، کیا تم یہ اس بات کا اعتبار کرتے ہو اور قسم اٹھاتے ہو کہ میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حقدار ہوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ قالوا بلا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سارے وعدے اور یہ اتمام حجت کر لی، قال بلا، قال فاخذ بیدہ علی، پھر حضرت علی کا ہاتھ اٹھا دیا، فقال من کنت مولاہ فعلی المولا، پھر آگے فرمایا اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ، اے اللہ یہ علی ہے جس کا میں مولا، اس کا یہ مولا ہے، اور پھر فرمایا اے اللہ تو اس کو دوست رکھ جو اس کو دوست رکھتا ہے، اور اس کو دشمن رکھ جو اس کو دشمن رکھتا ہے۔ جب یہ بات مکمل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یوم غدیر کو حضرت فقال عمر بن الخطاب بخ بخ لکم یا ابن ابی طالب اصبحت مولا یا و مولا کل مسلم، اے علی تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، آج کے اس فرمان کے بعد تو عمر بن خطاب کا بھی مولا، اور ہر مومن اور ہر مرد کا اور ہر عورت کا اور ہر صبح بھی اور ہر شام بھی مولا بن گیا۔ حضرت عمر نے مبارکباد دی۔ فنزل اللہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ مبارک بات حضرت عمر نے جب دے دی، اللہ نے آیت نازل کر دی کہ ہم نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ امام طبرانی نے اس کو بیان کیا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب 18 ذی الحج یوم غدیر کو یہ سارا واقعہ انہوں نے بیان کیا، اور پھر اسی طرح سارا انہوں نے بھی یہ پورا واقعہ حضرت عمر کی مبارکباد تک بیان کیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث پاک اس مضمون کی محب تبری نے ریاض النصرہ میں بیان کی کہ حضرت عمر کی دور حکومت میں ایک شخص کوئی مسئلہ لے کر آیا حضرت عمر کے ساتھ حل کروانے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ فاشار الی علی ابن ابی طالب، مسجد نبوی میں تھے تو حضرت علی موجود تھے، تو حضرت عمر حضرت علی کی موجودگی میں نہ فتویٰ دیا کرتے تھے نہ مسئلہ بتایا کرتے تھے اکثر اوقات۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ ادھر جائیں۔ اب وہ جو شخص تھا وہ حضرت علی کا بغض رکھتا تھا۔ فقال الرجل احاذ الابتن، اس نے گستاخی اور تحقیر کر کلمہ حضرت علی کے لیے کہا
کہ یہ شخص میرا فیصلہ کرے گا، وہ گستاخانہ کلمہ میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا، یہ شخص میرا فیصلہ کرے گا. فنہض عمر، حضرت عمر جلال میں کھڑے ہو گئے، ان مجلسہ واخذ بتلبیبہ، اس کی گریبان کو پکڑ لیا اور اس کو اٹھا کے زمین پر پھینکا. ثم قال اتدری من سخرتک، تو یہ جس کی تحقیق کر رہا ہے تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ ہوا مولایا و مولا کل مسلم، یہ میرا بھی مولا ہے اور ہر مسلمان کا مولا ہے. یہ میرا بھی مولا ہے ہر مسلمان کا. اور پھر دوسری ایک اور حدیث میں یہی واقعہ مختلف الفاظ کے ساتھ آیا. وقال ویحک، حضرت عمر نے کہا تو تباہ ہو، لا تدری من ھذا، تو نہیں جانتا یہ کون ہے. ھذا مولا یا و مولا کل مؤمن، یہ میرا مولا ہے، یہ ہر مومن کا مولا ہے. ومن لم یکن مولاه فلیس مؤمن، اور جو اس کو مولا نہیں مانتا ہم اس کو مومن نہیں مانتے. جو اس کو مولا نہیں مانتا ہم اس کو مومن نہیں مانتے. یہاں پہنچ کر یہ اعلیٰ چیپٹر ختم ہوتا ہے. تو آپ اندازہ کر لیں. اب یہاں پر جو میں نے ایک بات کرنی تھی، میں نے لکھا ہوا تھا، اب یہ حدیث تو ہمارے ہاں بیان ہوتی ہے، اب ہم اگلے ایک رولے میں پڑ گئے کہ مولا کا معنی کیا ہے. سوشل میڈیا پہ آج کل ایک رولا ڈلا ہوا ہے کہ مولا کا معنی کیا ہے. مولا کا معنی ہے جی دوست، اس سے زیادہ مولا کا کوئی معنی نہیں. دیکھیں حضرت علی کے بارے میں تو بات بعد میں، پہلے آپ یہ طے کر لیں کہ رسول اللہ کی نسبت آپ نے مولا کا کیا معنی کرنا ہے. اگر تو رسول اللہ آپ کے دوست ہیں اور آپ ان کو یار سمجھتے ہیں معاذ اللہ اور دوست سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر مولا علی کو بھی دوست سمجھیں. ہم تو حضرت علی کو، حضور کو نہ دوست سمجھتے ہیں نہ یار سمجھتے ہیں، اور اس سوچ کو درست بھی نہیں سمجھتے. ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا سردار سمجھتے ہیں، سربراہ سمجھتے ہیں، مالک و مختار سمجھتے ہیں، اور اسی نسبت سے حضرت علی کو بھی مالک و مختار سمجھتے ہیں اور حضرت علی کو بھی آقا اور مولا سمجھتے ہیں. آپ نے اگر حضور کو دوست سمجھ، علی کو دوست سمجھنے کے لیے مولا کا معنی دوست کرنا ہے تو پھر رسول اللہ کے لیے بھی دوست کیجیے. پھر ان بیچاروں کا کیا قصور ہے جن پر فتوے لگائے ہوئے ہیں گستاخی کے کہ یہ فلاں ہلکا لفظ بولتے ہیں اور فلاں ہلکا لفظ بولتے ہیں. تو جب راہ فرار نہیں آتی تو پھر ہم یہ چور دروازوں کی طرف جاتے ہیں کہ اب مولا کا معنی کیا ہو. حیرت کی بات ہے، معنی میں الجھنے کی کیا ضرورت ہے. رسول اللہ نے ایک ترکیب میں لفظ بولا کہ من کنت مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو بس یہ نیت رکھ لیں کہ جو معنی رسول اللہ کے ذہن میں تھا، کسی معنی سے تو فرمایا نا، وہی معنی ہماری مراد ہے، وہی معنی ہماری مراد ہے. لہٰذا یہ کہہ کے بات کو ہلکا کر کے اپنی آخرت نہ تباہ کریں. چونکہ حضرت عمر فرماتے ہیں جو علی کو مولا نہیں مانتا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے. وہ میں نے حدیث سنا دیا آپ کو. اب صرف حضرت علی کو مولا کہنے کا حضور نے حکم نہیں دیا، بلکہ اس پر جواب طلبی بھی رکھی. امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں حدیث بیان کی ہے، حدیث نمبر 2505، اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں بیان کی ہے 9ویں جلد. حضور نے فرمایا کہ جب تم میرے پاس حوض کوثر پر آؤ گے، اب جواب طلبی ہے، یہ نہیں کہ کہہ کے چھوڑ دیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو مرضی کرے. نہیں، فرمایا کہ جب تم حوض کوثر پر میرے پاس آؤ گے اور میدان محشر کی سختیوں کے بعد اب تمہیں جام، کوثر کا جام چاہیے ہوگا، تو اس وقت تک میں کوثر کا جام نہیں دوں گا جب تک میں ان 2 بھاری چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لوں جو تم نے چھوڑ کے گیا تھا. وہ 2 بھاری چیزیں کیا ہیں؟ وہ ہم روز حدیث ثقلین پڑھتے ہیں. وہ بھاری چیز کیا ہے؟ اس میں پہلی چیز فرمایا کہ قرآن مجید کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا. کوئی قرآن پڑھنے کا رواج بھی تھا کہ کوئی نہیں رواج تھا، اس کو خلاف میں لپیٹ کے فریج کے اوپر یا کسی اونچی الماری میں رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر مٹی گھٹا پڑ رہا تھا. اگر یہ والا معاملہ تھا تو پھر کچھ بھی کام نہیں آئے گا. قرآن مجید عمل کی کتاب ہے. قرآن مجید سے سیکھ کے آپ نے عمل کی طرف بڑھنا ہے. قرآن مجید نور ہے. قرآن مجید آخری وحی ہے جو زمین پر اللہ کی طرف سے اتری. اگر آپ نے اس کو نظر انداز کرنا ہے تو پیچھے ایمان کیا بچتا ہے. دنیا جہان کی ہر شے ہم پڑھ لیتے ہیں سوائے قرآن کے. تو فرمایا میں 2 چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا، ایک قرآن اور دوسرا میں پوچھوں گا اہل البیت، کہ میں تم میں اپنی اہل بیت کو چھوڑ کے گیا تھا اور یہ کہہ کے گیا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی.
کہ میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میری اہل بیت کے بارے میں تم نے کیا سلوک کیا؟ جب ان دونوں کے بارے میں مناسب جواب دے چکا ہوگا جو، اس کو پھر کوثر کا جام اور جنت کا ٹکٹ میں پروانہ ملنے والا۔ اور جس کے پاس ان دونوں کے بارے میں مناسب جواب نہیں ہوگا، وہ مت سمجھے کہ اس کی جنت کی طرف روانگی ہے، اس کی وہ جواب طلبی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا پہلو حضرت علی کی شخصیت کا، اب جو بن گئی، اب اس میں یہ ایک اور پہلو داخل کر لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار مواقع پہ فرمایا کہ میرے بعد یہ امت اور اس کا ولی علی ابن ابی طالب ہے، میں اس کو ولی بنا کے جا رہا ہوں امت۔ صراحت کے ساتھ بیان کیا، یہ اس کتاب کا 5واں چیپٹر، صفحہ نمبر 62۔ ان عمران بن حسین فی روایت طویلۃ من، ایک طویل روایت میں عمران بن حسین نے کہا، حضور نے فرمایا ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، وہو ولی کل مؤمن بعدی، اور علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے، علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے۔ اب میں ولی کا ذرا مفہوم آپ کو سمجھاؤں، من و ان نہیں لیکن مثال سے تمثیل سے سمجھاتا ہوں۔ شادیاں ہوتی ہیں نا سب کی، یہاں اکثر شادی شدہ بیٹھے تو وہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ولی کو بلائیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ چونکہ آناف میں ولی کی غیر موجودگی میں اصلاً نکاح ہو جاتا ہے، لیکن اولا افضل یہ ہے کہ ولی کی اجازت کے ساتھ اور ولی کی موجودگی میں اور اس کی تائید سے نکاح۔ اہل حدیث میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اہل تشیع میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، حنابلہ میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، کچھ میں ہو جاتا ہے کچھ میں نہیں ہوتا، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ ولی ہو تو یہ افضل ہے۔ تو ولی کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو ولی ہوتا ہے اس پر اس مرد، لڑکا جس کی شادی ہو رہی ہے یا لڑکی جس کی شادی ہو رہی ہے، اس کے نفس کا کچھ نہ کچھ تصرف ہوتا ہے اور وہ اجازت دے رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ دونوں رشتے ازواج میں مشترک ہو سکتے ہیں، اس کا حق ملکیت ہوتا ہے اور وہ حق ملکیت کے ساتھ ان دونوں کو اس تعلق کی اجازت دے رہا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ نے یہ جو فرمایا علی میرے بعد اس امت کا ولی ہے، تو فرمایا کہ جو میرا حق ہے تصرف کا اس امت پر اور غدیر خون کے مقام پر بھی قسمیں دی، کیا میں تم پر تمہارے نفوس سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ تو یہاں پر یہ جو حق تھا مومنین کی جانوں پر جو رسول کا تھا اور غدیر خون کے مقام پر قسمیں لی، وہ حق جاتے ہوئے علی ابن ابی طالب کو تصرف دے کر ہر مومن کی جان کے رسول اللہ کے بعد مولا علی مالک ہیں، اسی طرح ہر مومن جس طرح رسول اللہ کا غلام تھا، رسول اللہ کی حیات کے بعد مولا علی کا غلام ہے اسی طرح۔ دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اس کو عمر بن میمون نے بیان کیا، مسند احمد میں حدیث ہے اور مسند احمد کی حدیث نمبر 3062 اور مستدرک للحاکم حدیث نمبر 4652۔ عمر بن میمون بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عباس سے ایک طویل روایت میں کہ حضور نے اپنے چچا کے بیٹوں سے کہا، اب یہ سننے والی حدیث ہے، بالکل اسلام کے ابتدائی دور تھا، حضور اپنے چچا کے بیٹوں یعنی سارے فیملی، بہت 10-11 چچا تھے، ان کے پھر بہت سارے بیٹے، ہر ایک کی کثیر ازواج، وہ ساری فیملی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس جاتے اور ان سے کہتے تم میں کون ہے جو میرا دنیا میں بھی دوست بنے گا اور آخرت میں بھی دوست بنے گا؟ اشارہ یہ تھا کہ میرے دین میں اور میرے اس پیغام میں جس کا اللہ نے مجھے سونپا ہے میرا مددگار ہوگا۔ تو کوئی نہ کہتا، تو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت علی بیٹھے تھے جو عمر میں ان چچا کے بیٹوں میں سب سے چھوٹے تھے، وہ کہتے یا رسول اللہ میں آپ کا دوست بنوں گا دنیا و آخرت میں، انت ولی فی دنیا و آخرت۔ حضور نے فرمایا ہاں علی تو دنیا و آخرت میں میرا دوست ہے، بٹھا دیا چونکہ عمر میں چھوٹے تھے۔ پھر آگے بڑھے اگلے خاندان کے پاس، ان سے کہا تم میں کون ہے جو دنیا و آخرت میں میرا دوست بننا پسند کرے گا؟ یعنی پہلے آفرز لگ رہی تھی کہ کون ہے جو دنیا آخرت میں میرا دوست بننا پسند کرے گا، کوئی نہیں بولا۔ حضرت علی اٹھے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوں نا دنیا میں بھی آپ کا دوست اور آخرت میں بھی آپ کا دوست۔ حضور نے فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا و آخرت میں میرا دوست ہے، بٹھا دیا۔ پھر آگے بڑھے تیسری جگہ پر، تو پھر کہا تم میں سے کون ہے جو میرا دوست بنے گا؟ کوئی بھی نہیں اٹھا۔ حضرت علی وہاں سے آگے بڑھے
اور اس لیے کہ رسول اللہ کی طبیعت پر بوجھ نہ بنے کہ کوئی بھی نہیں کھڑا ہو رہا، پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میں دنیا میں بھی آپ کا دوست ہوں اور آخرت میں بھی۔ حضور جلال نے فرمایا فقال انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی ہے جو دنیا میں بھی میرا دوست اور آخرت میں بھی میرا دوست ہوگا، ولی ہوگا، دنیا میں بھی میرا دوست اور آخرت میں بھی میرا دوست ہوگا۔ اور پھر عمر بن میمون کی ایک اور روایت جس کو امام احمد نے بیان کیا، حدیث نمبر 3062۔ عمر بن میمون کہتے ہیں وقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت ولی، اب یہ ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں، انت ولی، تو میرا ولی ہے، فی کل مؤمن، ہر مومن کی نسبت، من بعد، میرے بعد۔ یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ تو میرا ولی ہے اور کوئی کہے کہ نہیں، بلکہ فرمایا کہ میرے بعد ہر مومن میں تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ پھر حضرت بریدہ روایت کرتے ہیں، حضرت بریدہ عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کنت ولیہ فعلی ولیہ۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں، انہوں نے بات ہی ختم کر دی تفصیلات کے علاوہ، کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے یہ پیغام اتنی بار سنا کہ اب میں بیان کر رہا ہوں کہ جو رسول اللہ کو ولی مانتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ علی کو بھی اپنا ولی سمجھے، حضرت علی کو بھی اپنا ولی سمجھے۔ اب اس نسبت میں اس موضوع پر ایک بڑی خوبصورت حدیث جو اس موضوع کی سب سے شاندار حدیث ہے، یہ بیان کی ہے امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں، ابن عساکر نے تاریخ دمشق الکبیر اور کنز العمال کے اندر، حدیث نمبر 32958۔ حضرت عمار بن یاسر حدیث کے راوی، ان عمار بن یاسر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوسی من آمن بی وصدقنی بولایت علی ابن ابی طالب۔ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مجھ پر ایمان لایا اور میری تصدیق کی، اب یہ بڑی غور طلب بات، یہ آج کی گفتگو کا حاصل ہے یہ والی حدیث، اس کو غور سے سنیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت عمار بن یاسر سینئر ترین صحابی، چھٹے نمبر پر جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور جنہوں نے ماریں کھائیں، جن کی ماں اسلام کی پہلی شہیدہ تھی خواتین میں، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اوسی، وصیت فرمائی، من آمن بی، کس کو؟ اب حضور نے وصیت فرمائی کس کو؟ من آمن بی وصدقنی بولایت علی ابن، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو مجھ پر ایمان لایا اس کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت پر بھی ایمان لائے۔ یہ کتنا ضروری الفاظ ہیں، فرمایا میں اس کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت پر ایمان لائے۔ پھر آگے فرمایا وَمَن تَوَلَّاهُ فَقَدْ تَوَلَّانِي، سن لو جس نے اس کو ولی جانا اسی نے مجھ کو ولی جانا۔ وَمَن تَوَلَّانِي فَقَدْ تَوَلَّ اللَّهُ، اور جس نے پھر اس کو مجھے ولی جانا اس نے اللہ کو ولی جانا۔ وَمَنْ أَحَبَّهُ فَقَدْ أَحَبَّنِي، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ وَمَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهُ، جس نے پھر مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُ فَقَدْ أَبْغَضَنِي، جس نے علی سے بغض رکھا، ایک رائی کے برابر بھی، اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور جس نے مجھ سے بغض رکھا فرمایا اس پر اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا اس پر اللہ لعنت بھیجتا ہے، اس پر اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں۔ پھر ایک اور حدیث اس موضوع پر، علی ولی من بعدی، اس پر، کیونکہ یہ بڑا اہم اور سگنیفیکینٹ موضوع ہے اور اس کو ایک عجیب و غریب انداز میں ٹویسٹ کر کے بیان کیا جاتا ہے جس طرح اس کا ہمارے ساتھ اہل سنت کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، بنیادی اور گہرا تعلق۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ آج کس کتاب کا درس ہو رہا ہے، حدیث نمبر اور صفحے نمبر بھی آپ کے پاس ہیں، جا کے پڑھیں۔ ان ابی بریدہ، حضرت ابو بریدہ بیان کرتے ہیں اپنے باپ ان ابی، وہ کہتے ہیں کہ قال ما بال اقوا، اب کچھ لوگ حضرت علی سے مطابق، حضرت علی سے متعلق اس دور میں غیر محتاط تھے۔ کل میں نے ایک حدیث سنائی تھی کہ حضرت علی سے حسد کرتے تھے اور حضرت علی نے آ کے حضور کو شکایت بھی کی، تو وہ جو حسد کرتے تھے اور بغض رکھتے تھے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں ما بال اقوام ینکسون علی، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ علی کی تنقیس کرتے ہیں،
علی کی غلطیاں نکالتے ہیں، علی کی تحقیر معاذ اللہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، من ینتقص علی ین، بلکہ حضور نے تو یہ کہا ہے جس نے علی کی تنقیص کی فقط تنقصنی، اس نے میری تنقیص کی. ومن فارق علیہ، جو علی سے دور ہوا فقط فارقنی، وہ مجھ سے دور ہوا. ان علی منی، علی مجھ سے ہے، وانا منہ، اور میں اس سے ہوں. آگے بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا خلق من تینی وہ خلقت من تین ابراہیم، علی میری مٹی سے بنا ہے اور میں ابراہیم کی مٹی سے بنا ہوں. علی میری مٹی سے بنا ہے اور میں حضرت ابراہیم کی مٹی سے بنا ہوں. یہاں آ کے یہ والا حصہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، اور آپ کے سامنے اب شخصیت کے اندر ایک اور پہلو شامل ہو گیا. میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ محافل ہے عشرہ ذکر اہل البیت، اس کو ہم جذباتی انداز سے بھی گزار سکتے تھے، لیکن ہم نے اس کو کوشش یہ کی کہ شعوری اور تعلیمی انداز میں گزاریں تاکہ ہماری تصور کی واضحیت ہو، دلائل کے ساتھ نقطہ نظر کو سمجھنے میں آسانی ملے. تھوڑی اس سے آسان اور اس سے زیادہ وہ واقعات پر مبنی بھی گفتگو ہو سکتی تھی، لیکن ظاہر ہے اب سب لوگ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور اس وقت جو ہمارا سوشل میڈیا کا ماحول ہے اس میں وہ واقعات اتنی اہمیت نہیں رکھتے. میں بتا بھی دوں، آپ سمجھ بھی لیں، کسی کے سامنے کوٹ کرے تو وہ کہے گا یہ بابوں کے قصے ہیں. تو اس لیے پھر مجبوری یہ ہے کہ اس منہج پر اس بات کو آگے چلایا جائے. اس لیے ہم پھر اس منہج پر اس بات کو آگے لے کر چل رہے ہیں. اگلا حصہ جو بڑا مشہور ہے، آج پہلے بھی ذکر آ چکا ہے، لیکن چونکہ وہ آپ کی شخصیت کا ایک الگ پہلو ہے اس لیے ہم اس پر الگ سے بات کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو ایک اور فضیلت عطا فرمائی اور ایک اور تشخص آپ کی سیرت کے اندر جو شامل فرمایا. وہ حضرت حبشی بن جنادہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی منی وانا من علی، کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. کل کا خطاب جو میں نے ختم کیا تھا وہ میں نے اس حدیث کی شرح پر کیا، اور میں نے بتایا تھا کہ کس طرح تخلیق آدم سے پہلے حضرت علی اور رسول اللہ ایک تھے، اکٹھا، یعنی یوں نور ملا ہوا تھا. پھر پشت در پشت وہ نور منتقل ہوتا آیا. پھر حضرت عبد المطلب سے وہ نور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور نور نبوت حضرت عبداللہ میں منتقل ہوا، اور جو نور ولایت تھا وہ حضرت ابو طالب میں منتقل ہوا. حضرت عبداللہ سے وہ رسول اللہ میں آیا، حضرت ابو طالب سے وہ حضرت علی میں آیا، رسول اللہ سے وہ جناب سیدہ میں آیا، اور ادھر سے وہ حضرت علی میں تھا. اور علی اور حضرت سیدہ کے نکاح کے بعد وہ نور جو صدیاں اکٹھے رہا، دو پشتوں میں الگ تھا، وہ پھر امام حسن میں اکٹھا ہو گیا. یہ اس کی شرح ہم کر چکے ہیں. یہ وہ حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی منی وانا منی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. ولا یعدی انتی الا انا وعلی، فرمایا کہ میرے اور علی کے سوا دوسرا کوئی ہماری ذمہ داری اور ہمارا کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر سکتا. یعنی جو وعدے میں کروں گا وہ میرے بعد علی پورے کرے گا، اور جو کسی سے علی نے کیا ہوگا وہ میں پورا کروں گا، وہ میں پورا کروں. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی کی حدیث پاک ہے، امام ترمذی نے اس کو بیان کیا. ابواب مناقب علی ابن ابی طالب میں بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے انصار اور مہاجرین کے درمیان رشتہ اخوت قائم کیا تو حضرت علی دیکھ رہے تھے کہ ابھی مجھے کسی کے ساتھ، مجھے بھی کسی کا بھائی بناتے ہیں، لیکن رشتہ اخوت قائم ہوتا رہا، حتیٰ کہ سارے مہاجرین اور سارے انصار آپس میں رشتہ میں بندھ گئے. تو حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے آپ نے کسی کا بھی بھائی نہیں بنایا، کسی کو کسی کا بنا دیا، کسی کو کسی. تو رسول السلام مسکرائے اور آپ نے فرمایا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا ہی بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا ہی بھائی. کسی دوسرے کے ساتھ حضرت علی کی مواخات قائم نہیں فرمائی. اور اسی کو آگے بھی بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ. عمر بن محمون نے اس کو بیان کیا، امام احمد ابن حنبل نے حدیث کو بیان کیا. عمر بن محمون کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک طویل حدیث ہم نے سنی، اور اس میں ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ دے کر اپنے کسی ساتھی کو بھیجا تھا، پھر وہی نازل ہوئی اور رسول اللہ نے ان کو واپس بلوایا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ واپس آئے تو وہ سورہ توبہ کی آیات حضرت علی کو دے کر بھیجی. قالا، اس کے بعد فرمایا لا یذهب بها الا رجل منی وانا منہ. یہ صورت اور اس کی آیات صرف وہ لے جا سکتا ہے جو مجھ سے ہو اور میں اس سے ہوں، اور وہ علی ابن ابی طالب ہے. تو یہ ایک اور حصہ شامل ہو گیا. اب سیرت کا ایک اور پہلو اس کے اندر شامل کیجیے، تصویر کو اور بڑا کیجیے، اور وہ کیا تھا؟ اور یہ فضیلت زمین پر شاید سب سے بڑی فضیلت ہے اگر غور کیا جائے حضرت علی کے حوالے سے جو حضور نے بیان کی. حضرت سعد بن ابی وقاص بیان فرماتے ہیں، یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں، حدیث نمبر 1602. عن سعد بن ابی وقاص قال خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب فی غزوۃ تبوک. حضور اسلام نے غزوہ تبوک میں حضرت علی کو پیچھے چھوڑ دیا. فقال یا رسول اللہ اتخلفونی فی النساء والصبیان. یا رسول اللہ آپ مجھے اب بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں علی کے جوہر تو دیکھ چکے تھے، یعنی جتنے غزوات ہوئے ان غزوات میں 60% کے قریب کنٹریبیوشن صرف حضرت علی کی ہوتی تھی. اب یہاں تبوک بہت بڑا غزوہ تھا، رومیوں کے ساتھ تھا، بہت دور 900 میل کے قریب سفر تھا، جس میں حضرت عثمان نے 900 اونٹ دیے تھے لدے ہوئے سامان کے، اور حضور نے فرمایا تھا کہ اب اس کے بعد عثمان کو کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے. 900 اونٹ. اس میں حضرت علی نے فرمایا اتخلفونی فی الناس والصبیان. یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. رسول اللہ نے فقال اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. اے علی کیا تو اس پہ خوش نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی، کہ موسیٰ جب کوہ طور میں جاتے تھے تو امت ہارون کے حوالے کر کے جاتے تھے، اب میں تبوک میں جا رہا ہوں تو امت تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں. اس سے تائید ہوتی ہے وہ جو پورا چیپٹر ہم نے پڑھا علی ولی من بعدی، جو کہا نا کہ حضرت علی میرے بعد تمہارے ولی ہیں. اس حدیث سے اس کی شرح ہو کہ فرمایا کہ میں تیری میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ ذہن نشین رکھو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہونے والا، چونکہ ہارون علیہ السلام نبی تھے. فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہونے والا مگر تیری میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ. اس کو امام مسلم نے بھی بیان کیا، بہت سارے محدثین نے اس کو بیان کیا، اور اس کے اندر حضرت علی کی فضیلت کا وہ خزانہ ہے کہ اس پر آپ جتنا غور کریں آپ پر معارف کھلتے جائیں، آپ پر معارف کھلتے جائیں. پھر اس کے بعد ایک قدم اور سیرت کا تصور اور بڑا کیجیے، اور ایک اور پہلو حضرت علی کی سیرت کا شامل کیجیے، اور وہ کیا تھا کہ تھوڑا سا میں یہ بتاتا ہوں ایک دو روایات اور احادیث کی روشنی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں حضرت علی کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. یہ بیان کیا ہے عبداللہ بن عمرو نے عن عبداللہ بن عمرو قال علی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کنت اذا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطانی و اذا سقطت ابتدعنی. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے اس طرح پڑھایا ہے، بلکہ نہج البلاغہ میں بھی ہے کہ حضرت علی، پہلے میں نہج البلاغہ کی روایت بیان کروں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پیچھے ایسے چلا اور ایسے تربیت اور تعلیم پائی جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چل کے اسے تربیت پاتا. اب اس پر میرے ذہن میں یہ ایک سوال پیدا ہوا کہ اونٹنی کی مثال کیوں؟ مطلب آپ دیکھیں بہت سارے ایسے جاندار ہیں، جانور ہیں، حشرات الارض ہیں جو ایک قطار میں چلتے ہیں، چونٹیاں ایک قطار میں چلتی ہیں، بہت سارے جاندار ہیں، تو اونٹنی کی مثال کیوں دی؟ تو جب اونٹنی کی مثال کے پیچھے تحقیق کی تو ایک بڑا عجیب پہلو سمجھ آیا، اور وہ عجیب پہلو یہ تھا کہ اونٹنی جب اپنے بچے، اونٹنی کے پیچھے جب اس کا بچہ چلتا ہے تو وہ مطلق پیچھے نہیں چلتا، بلکہ وہ پیر وہاں رکھتا ہے جہاں اس کی ماں نے پیر رکھ کے اٹھایا ہوتا ہے. یعنی صرف پیچھے چلنا ایک ہے اور پاؤں کی جگہ پر پاؤں رکھ کے چلنا ایک الگ چیز ہے. یہ خصوصیت صرف اونٹنی میں ہوتی ہے. تو حضرت علی نے یہ فرمایا کہ میں رسول اللہ کے پیچھے ایسے چلا جیسے اونٹنی کا بچہ
اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. یعنی میں نے اپنی جو زندگی گزاری وہ ایسے گزاری جو کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں حضور نے فرمایا, حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور اسلام مجھ پر اتنی شفقت فرماتے ہیں کہ اگر میں خاموش ہوتا, اگر میں سوال کرتا فَأَعْطَانِي تو مجھے عطا فرماتے, اور اگر میں چپ کر جاتا تو خود بھی مجھے بعض اوقات کچھ نہ کچھ بتاتے رہے. یہ بڑا لطیف شفقت کا تعلق ہے کہ فرمایا کہ جب میں پوچھتا تو تب بھی بتاتی, اور اگر میں خاموش رہتا تو تب بھی بتاتی. آگے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی یوم الطائف. حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور نے غزوہ طائف کے موقع پر علی کو بلایا, فَالْتَجَاهُ ان سے سرگوشی کی, کان میں کوئی بات کی. فَقَالَ النَّاسُ لَقَدْ طَالَ نَجْوَاهُ مَعَ ابْنِ عَمِّهِ. تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ رسول اپنے چچا زاد سے سرگوشی کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو آبزرو کیا اور حضور نے اس کو نامناسب سمجھا کہ میں نے علی سے سرگوشی کی تو اس پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے. تو جب یہ محسوس کیا کہ یہ کہہ رہے ہیں تو حضور نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے فرمایا واللہ علی سے میں نے سرگوشی نہیں کی بلکہ اللہ علی سے سرگوشی کر رہا تھا میرے سے. یعنی میں سرگوشی نہیں کر رہا تھا, تم نے یہ دیکھا کہ میں سرگوشی کر رہا تھا. حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کے امر سے سرگوشی ہوئی تھی. اور اس قول کا معنی جو حضور شیخ الاسلام نے لکھا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. وہ معنی یہ ہے کہ اس قول کا معنی وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ میں سرگوشی نہیں کر رہا تھا بلکہ اللہ نے ان سے سرگوشی کی تھی. یہ ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ سرگوشی کروں, تو میری سرگوشی کرنا اللہ کے حکم کی مطابقت میں تھی. میری سرگوشی کرنا اللہ کے حکم کی مطابقت میں تھی. اور پھر آگے حضور کی بارگاہ میں ایک اور اہم پہلو, مسجد نبوی تھی. ابتدان سارے صحابہ کرام کے گھروں کے دروازے, چونکہ یوں احاطہ تھا اس کا گول, ساروں کے گھر اندر کھلتے تھے. تو عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی یا علی لا یحل لأحد ينجب فی هذا المسجد غیری وغیرک. اے علی حالت جنب میں, جنبی حالت میں اس مسجد میں صرف دو لوگ آ سکتے ہیں, ایک میں آ سکتا ہوں اور ایک تو آ سکتا ہے, باقیوں کے دروازے بند کروا دوں. ام عطیہ بیان کرتی ہیں یہ حدیث, یہ بڑی اہم حدیث, یہ حدیث پاک جو ہے امام ترمذی نے بیان کی, حدیث نمبر 3737. کہتے ہیں ام عطیہ کہتی ہیں قالت بعث النبی جیشا فیہم علی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا, اس میں علی بھی تھے. میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ ہاتھ اٹھا کر, اب یہ غور سے سنیے, رسول اللہ کی بارگاہ میں جو میں نے کہا نا حضرت علی کا مقام کیا تھا وہ غور سے سنیے. حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا فیہم علی, ان میں علی بھی تھے. قالت فسمعت النبی, وہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے لشکر جب جا رہا تھا سامنے تو حضور کو سنتے ہوئے دیکھا. فہو رافع یدیہ, حضور نے اپنے ہاتھ بلند کر دیے, یقول, اور فرمایا اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی, اے اللہ تو مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک علی پلٹ کے نہ آ جائے اور میں اس کو پھر نہ دیکھوں. آپ اندازہ کریں, حضور نے فرمایا کہ اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک علی پلٹ کے نہ آ جائے اور میں اسے پھر نہ ملوں. وہ کہتی ہیں کہ حضور نے یہ دعا کی. اس حدیث کو امام ترمذی نے بیان کیا, امام طبرانی نے بیان کیا معجم الکبیر میں, معجم الاوسط میں, اور اس کو فضائل صحابہ, کتنی بڑی کتاب امام احمد بن حنبل نے بیان کی. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاروں جو سینئر ترین خلفاء تھے, خلفائے راشدین, ان کے کچھ خواص بیان کیے. ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے, آپ کی طبیعت میں اور مزاج میں حشاشیت تھی, تو آپ نے حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, ان کے کچھ خواص بیان کیے. اب وہ سنیں چار الگ الگ کیا بیان کی. یہ جو حدیث ہے اس کو بھی امام ترمذی نے بیان کیا 3714. فرماتے ہیں حضرت علی, حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ, اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم کرے, انہوں نے, اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم کرے, انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح کیا. پھر فرمایا مجھے دار الہجرہ لے کر آئے, ہجرت میں مدد کی.
اور تیسرا فرمایا انہوں نے بلال کو خرید کر اسلام کی راہ میں آزاد کیا. 3 خصوصیات بیان. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ عمر پر رحم کرے کہ یہ ہمیشہ حق بات کرتا ہے اگرچہ کہ وہ سخت ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کے دوست کم ہیں. پھر تیسری فرمائی اللہ عثمان پر رحم کرے، یہ حیا میں بہت آگے ہے اور ملائکہ بھی اس سے حیا کرتے ہیں. اور پھر فرمایا حضرت علی کے بارے میں رحم اللہ علی جن، اللہ تعالیٰ علی پر رحم کرے، اے اللہ یہ جس طرف جائے تو حق کو اس کے پیچھے چلا دے. حق کو حضرت علی کے پیچھے چلا دے. یہ شخصیت تھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. آپ اندازہ کر. اب دوسرا حصہ جو ہم نے بیان کرنا ہے وہ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے بیان کیا وہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں حضرت علی کی اہمیت. اب ذرا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں حضرت علی کی اہمیت ایک حدیث پاک امام ترمذی نے بیان کی ہے، 3721 نمبر حدیث، بڑی مشہور ہے. حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پرندہ بنوایا اور اس کو اپنے پاس رکھوایا، اور اس پرندے کو بنوا کر جب اپنے پاس رکھوایا اس کے بعد دعا کی کہ باری تعالیٰ تجھے اپنی مخلوق میں جو سب سے محبوب ہے اس کو بھیج، میں اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ پرندہ کھانا چاہتا ہوں. اب رسول اللہ نے یہ دعا کی اور پرندہ بھنا ہوا سامنے پڑا ہے اور انتظار کر رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد اچانک دروازے پہ دستک ہوئی. حضرت انس بن مالک دربان تھے، باہر کھڑے تھے. دستک ہوئی تو حضرت علی اندر آئے اور حضرت علی نے رسول اللہ کے ساتھ بیٹھ کر وہ پرندہ تناول فرمایا. اللہ کی بارگاہ میں حضرت علی کی پذیرائی کا یہ عالم تھا. آپ اندازہ کر لیں اس سے. پھر اس کے بعد یہ وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا جو محبت ہے وہ اپنی محبت کے ساتھ جوڑی، اور جو ان کا بغض ہے اس کو اپنے بغض کے ساتھ جوڑا. امام ترمذی نے بیان کیا، امام احمد ابن حنبل نے بیان کیا، ان علی ابن ابی طالب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدہ الحسن والحسین فقال من احبنی واحب هذین واباہما وامہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ. حضور نے حسن اور امام حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، فرمایا جو ان دونوں سے محبت کرے، ان کی والدہ سے محبت کرے اور ان کے والد سے محبت کرے، وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں میرے خادم کے طور پہ ہو. جہاں قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے گا ان کا محب ہمارے ساتھ ہوگا. حضرت عبداللہ جدلی بیان کرتے ہیں قال دخلت علی ام سلمہ. اب یہ دیکھیے محبت اور بغض کو بھی رسول اللہ نے بیان کیا، چونکہ نگاہ رسول دیکھ رہی تھی کہ علی سے صرف محبت کرنے والے نہیں ہوں گے، بغض رکھنے والے بھی ہوں گے، اس لیے اس حصے کو ایڈریس فرمایا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں دخلت علی ام سلمہ فقالت لی ایصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیکم. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کیا تم رسول اللہ کو گالی دیتے ہو؟ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. فیکم قلت معاذ اللہ، انہوں نے کہا معاذ اللہ، ہم کیسے رسول اللہ کو گالی دیتے؟ حضرت ام سلمہ نے قالت سمعت رسول اللہ یقول من سب علیا فقد سبنی. وہ کہتی ہیں کہ حضور میرے گھر میں تھے، میں نے سنا تھا کہ حضور نے فرمایا جو علی کو گالی دیتا ہے وہ محمد رسول اللہ کو گالی دیتا ہے، اور تمہاری مجالس میں علی کو گالی دی جاتی ہے. آپ اندازہ کریں. ان ابن ابی ملیکہ قال جاء رجل من اہل الشام فسب علیا عند ابن عباس. ابن عباس کے سامنے شام سے ایک شخص آیا، اس نے حضرت علی کو گالی دی، برا بھلا کہا. فقال، حضرت عباس نے کہا یا عدو اللہ آذیت رسول اللہ، اے اللہ کے دشمن تو نے رسول اللہ کو اذیت دی. حضور وفات فرما چکے تھے. انہوں نے کہا تو نے رسول اللہ کو اذیت دی. پھر انہوں نے آیت پڑھی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا لو کان رسول اللہ حیا لآذیتہ. انہوں نے کہا تو نے رسول اللہ کو اذیت دی، اگر رسول اللہ زندہ ہوتے اور علی کے بارے میں تیری زبان سے یہ کلمہ سن لیتے تو یہ ان کو براہ راست اذیت والی بات تھی. آپ اندازہ کریں. پھر آگے نفاق کے حوالے سے کہا ان ذر، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم، ان ذر قال علی والذی فلق الحب. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور اس کے اندر سے انجان، اس کے اندر سے نباتات اور اس کے اندر سے اناج کو نکالا، حضور نے مجھ سے وعدہ کیا تھا
کہ علی الا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہتے ہیں کہ حضور نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، حضرت علی نے خود کہا کہ علی میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت تک کوئی مومن تیرا بغض نہیں رکھے گا اور کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ حضرت علی نے نہج البلاغہ کے خطبے میں یہ قول بیان کیا خود، اور فرمایا کہ اگر میں جو مجھ سے بغض رکھتا ہے اس کو اپنی پوری سلطنت بھی دے دوں تو وہ مجھ سے محبت نہیں کر سکتا، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو میں آگ میں بھی جلا دوں تو وہ میرا بغض نہیں رکھ سکتا، وہ میرا بغض نہیں رکھ سکتا۔ یہ حصہ خاص طور پر بیان کیا۔ پھر اس کے بعد بس اب ہم ختم کر رہے ہیں، حضرت علی کا علمی مقام اور مرتبہ سن لیجیے، حضور نے کیا فرمایا۔ ان ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینہ فلیات الباب، فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جو میرے شہر میں آنا چاہتا ہے اس کے لیے علی کا دروازہ ایک ہی دروازہ ہے جہاں سے وہ آ سکتا، اس کے علاوہ دروازے میں داخلے کی کوئی صورت نہیں۔ پھر حضرت علی خود فرماتے ہیں قال علی واللہ ما نزلت آیت الا وقد علمت فیها نزلت واینا نزلت وعلی من نزلت، حضرت علی کہتے ہیں کہ میں ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب اتری، کہاں اتری، کیسے اتری اور کس کے بارے میں اتری۔ اور پھر منبر کوفہ پر آپ فرماتے تھے سلونی اما شئتم، مجھ سے سوال کرو جو کرنا چاہتے ہو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ آج ہم نے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ان سعید بن المسیب، بہت بڑے تابعی، مضبوط تابعی علمی حوالے سے بیان فرماتے ہیں قانا عمر یتعوذ باللہ من معضلۃ لیس فیہا ابو حسن، حضرت عمر اس مشکل سے پناہ مانگے کرتے تھے جس کے حل کے لیے علی موجود نہیں۔ یہ تھا معاملہ۔ اور پھر آخری بات جہاں سے ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں وہ یہ کہ آپ نے سن رکھا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، آپ لوگوں نے یہ حدیث سن رکھی ہے نا کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا۔ اچھا اب اس پر میں نے تھوڑی سی یہ تحقیق کی کہ صرف چہرے کو دیکھنا عبادت ہے یا کیا ہے، تو اس پر 3 طرح کی حدیثیں سامنے آئی روایات۔ ایک روایت کی قسم وہ تھی جس میں چہرے کی شرط ہے، النظر الی وجہ علی، وجہ کی شرط ہے۔ دوسری قسم کی روایات میں وجہ کی شرط نہیں، مطلق ہے النظر الی علی عبادہ، یعنی وجہ تو یہ ہے کہ جو چہرے کو دیکھے گا اس کی عبادت ہوگی، اور شرط اگر گر جائے وجہ کی تو گویا گھوڑے پہ جاتے ہوئے کوئی پیچھے دیکھ لے، کمر کو دیکھ لے تو وہ بھی عبادت ہوگی۔ اب اللہ جانتا تھا کہ ایسے بعد میں بھی آئیں گے حضرت علی کے محبت کرنے والے کہ نہ چہرہ ہوگا نہ ظاہراً حضرت علی کا وجود ہوگا، تو ان کے لیے یہ اہتمام رکھا کہ الذکر علی العبادہ، وہ علی کا ذکر کر کے اس عبادت میں شامل ہو سکتے ہیں جو علی کے دور میں لوگ علی کو دیکھ کر عبادت کیا کرتے ہیں، دیکھ کر عبادت کیا کرتے ہیں۔ 3 دروازے اللہ نے بنائے ہیں، ہم سب اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں، امن کا گھر چاہتے ہیں اور جنت چاہتے ہیں۔ اللہ نے 3 دروازے بنائے ہیں جہاں سے گزر کر آپ نے جنت میں جانا ہے۔ جنت میں جانے کی 3 شرط ہے، آپ مشرک نہ ہو، آپ کافر نہ ہو اور آپ منافق نہ ہو۔ شرک کا رد ہوتا ہے اللہ کی توحید پر ایمان لانے سے، کفر کا رد ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے، لیکن ابھی بھی اس بات کا گمان ہے کہ ظاہر میں کلمہ پڑھ چکا ہے، کیا مطلق پتا کہ اندر کوئی کفر، اندر کوئی بغض نہ ہو، اندر کوئی نفاق نہ ہو، منافقت نہ ہو۔ تو تیسری جو اللہ نے 2 دھاری تلوار بنائی وہ محبت علی بنائی کہ جو مسلمانوں میں بھی چھپی ہوئی بھیڑیں ہیں ان کے سامنے ذکر علی کیا جائے تو وہ منافقت واضح ہو جاتی۔ تو لہٰذا 3 درجے بنائے، جو شرک نہیں کرے گا، جو کفر نہیں کرے گا اور جو نفاق نہیں رکھے گا، حضرت علی کے ساتھ محبت رکھے، گویا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور پھر سیرت علی بھی سن لیں، میں نے کہا کہ ہم ہر روز سیرت پر بھی ایک بات کرتے رہیں۔ حضرت علی کی جب شہادت، یہ اب ہم نے یہ پوری شخصیت کا خاکہ سمجھ لیا، حضرت علی کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی احادیث کی روشنی میں۔ اب وہ علی جو اتنا بڑا آدمی ہے، اب اس کی سیرت دیکھیں، صرف ایک واقعہ، شہید ہو چکے ہیں، جامع مسجد کوفہ سے امام حسن گھر آ رہے ہیں نماز پڑھا کے اپنے حجرے میں، جھاڑیاں تھی، ظاہر ہے پرانا دور تھا، جھاڑیاں، جنگل،
ایک شخص کے رونے اور کرانے کی آواز آتی ہے۔ امام حسن چھڑی کے ساتھ دیکھتے 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 جنگل کے اندر پہنچتے ہیں تو ایک بوڑھا اور نابینا شخص بھوک سے چلا رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میں تیسرا دن ہے آج بھوکا بیٹھا ہوں۔ امام حسن کہتے ہیں تو کون ہے؟ وہ آگے سے بڑی گستاخی کے ساتھ بولتا ہے۔ امام حسن کہتے ہیں بابا بتا مسئلہ کیا ہے؟ وہ بھوکا ہے، بتاتا ہے کہ میں بھوکا ہوں۔ آپ بھاگ کے جاتے ہیں، اس کے لیے کھانا لاتے ہیں، اپنے زانوں اس کے ساتھ جوڑ کے بیٹھتے ہیں اور اس کو آہستہ آہستہ باتیں کر کے اس کو کھانا کھلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس بزرگ کا بابے کا غصہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جب تھوڑا سا چند لقمے اندر گئے اور کچھ جان آئی تو انہوں نے پوچھا امام حسن نے کہ تو کون ہے بتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم علی سے محبت کرتے تھے اور علی نے جب مدینہ سے کوفہ آئے تو ہم ان کے ساتھ آ گئے۔ انہوں نے کہا یہاں کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو علی کی محبت میں آئے لیکن اس کے بعد معلوم ہی نہیں علی نے ہمارا پتہ لیا یا نہیں۔ ہاں یہ معلوم ہے کہ ہر صبح اور ہر شام کوئی بندہ آتا تھا اور نام بتائے بغیر مجھے صبح بھی پاس بیٹھ کے کھانا کھلاتا تھا اور رات کو بھی کھلاتا تھا، اور آج 3 دن ہو گئے ہیں نہ وہ صبح کو آیا ہے نہ شام کو آیا ہے، میں بھوکا بیٹھا ہوں۔ اور پھر باتیں کرتے کرتے وہ کہتا ہے کہ اے شخص مجھے حیرانی ہے کہ تیرے لقمے توڑ کے دینے کا انداز بھی اس سے ملتا ہے اور بات کا انداز بھی اس سے ملتا ہے۔ تو امام حسن سمجھ گئے اور انہوں نے فرمایا کہ اے شخص وہ جو تجھے صبح اور شام کھانا کھلانے آتا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، خود علی ابن ابی طالب تھے، اور اب تیسرے دن سے وہ اس لیے نہیں آئے کہ وہ اللہ کے حضور پیش ہو چکے اور میں ان کا بیٹا حسن مجتبی ہوں، اب سے میں تمہاری ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو بڑا بندہ اپنے کردار سے ہوتا ہے۔